إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما رب زدنی فہما. اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے تمام قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا ہے، جو ہم سب کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، نبیوں کے امام، سرتاج الرسول، ختم الرسول، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس و طہر پر لا تعداد بے شمار درود و سلام. رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، گزشتہ جمعہ میں بھی ہم نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی. اگر ہم اس مسئلہ پر غور کریں کہ توحید کا مسئلہ اتنا اہم اور بنیادی ہے کہ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبی اور پیغمبر رسول بھیجے. دنیا میں جب بھی جہاں بھی کوئی بھی نبی آیا، اس نبی کی جو پہلی دعوت تھی وہ دعوت توحید، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا. اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. جتنے بھی نبی اور رسول آئے، یعنی اب آپ اس بات سے اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں کہ توحید کا مسئلہ کتنا اہم ہے. اور میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے لوگوں کو کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کی آف سکسیس دی، کامیابی کی چابی کے بارے میں بتایا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، دیکھیے اس بات کو اور زیادہ شد و مت سے غور سے سنیے اور محسوس کیجئے کہ توحید جو ہے وہ کامیابی کی چابی. میں دنیا میں جتنا بھی کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں جتنی مرضی ترقی کر لوں، دنیا میں جتنا مرضی عروج حاصل کر لوں، اگر میرے پاس توحید نہیں ہے تو اللہ کی قسم میری ترقی ایک ٹکے کی نہیں.
یعنی آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبی صرف اس کام کے لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی توحید سمجھا رہے. اور پھر کمال تو ان لوگوں نے کیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو اپنایا, سنا, اس پر ایمان لائے. اور کوئی آسان کام نہیں تھا, بہت مشکل کام تھا. آج آپ کسی بندے کو ایسی بات بتائیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور اس نے کبھی سنی نہ ہو تو آگے سے کیا کہتے ہیں, پہلی دفعہ سنتا ہے, ہم تو شروع سے ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو وہ لوگ جو لات, منات, عزا, حبل, اصاف, نائلہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت توحید کے بعد ان سب بتوں کو چھوڑ کر, ان کی پرستش کو چھوڑ کر ایک اللہ کی توحید پر اکٹھے ہو گئے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, بہت مشکل کام, بہت مشکل کام تھا. ہمارے یہاں اگر کوئی بندہ نوجوان والدین کی اجازت کے بغیر کوئی کام شروع کر لے, اپنی مرضی سے کاروبار شروع کر لے, شادی کر لے, کوئی اور کام کر لے, اس کو کتنی مشکلات آتی. والدین کا اور خاندان کا اور قبیلے کا کوئی دین ہی چھوڑ دے تو آپ صرف اندازہ لگائیں اس بات کا. اب آپ دیکھیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہاشمی قریشی تو تھے نہیں, سردار تو تھے نہیں, امیہ کے غلام تھے. اب جب امیہ کو پتا چلا کہ میرا غلام ہے اور میرے معبودوں کو چھوڑ کر اس معبود کی عبادت کرتا ہے جس معبود کی طرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں, تو پہلے تو یہ ہضم نہیں ہوا کہ وہ ساڈا غلام ہو گئے, وہ ساڈی گل ہی نہ بنے, وہ نویں گل کر, وہ ساڈے بزرگاں نے ہندے کسی اور کی گل کر. یعنی یہ نقطہ آغاز تھا غصے اور برہمی اور ناراضگی. لیکن میرے عزیزو, یہ جو توحید کا نقطہ ہے, یہ جو توحید کی بات ہے, یہ جب سمجھ آتی ہے نا پھر انسان کو ساری چیزوں سے ٹکرانا اور ساری چیزوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. تو سب سے پہلی اور اہم بات میرے عزیزو آج کے خطبے کی یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ساری عبادتوں کی بنیاد توحید ہے. اگر ہماری عبادت کے پیچھے توحید نہیں ہے, وہ عبادت جتنی مرضی مہنگی ہو, جتنی مرضی اچھی ہو, جتنی مرضی خوبصورت ہو, وہ عبادت نہیں ہے. اگر اس عبادت کی بنیاد میں توحید نہیں ہے, وہ مالی عبادت ہو, وہ جانی عبادت ہو, وہ قولی عبادت ہو, وہ فعلی عبادت ہو, کچھ بھی, تو عبادات کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا جو مقصد وحید ہے, واحد مقصد ہے, وہ اللہ کی بندگی اور عبادت ہے, وہ واحد مقصد ہے, اور یہ توحید ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ نے اس کو اور زیادہ کھول کر بیان کیا. فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کا اولین مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ ایک اللہ کی بندگی کرو, اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہے, وہ بزرگ ہو, وہ قبر ہو, وہ مزار ہو, وہ دربار ہو, کچھ بھی ہے, ان سب کا انکار کرنا ہے, ان کا انکار کرنا ہے. درمیانی کوئی راستہ اور آپشن نہیں ہے, یہ توحید ہے. یعنی طاغوت کا بھی انکار کرے, اللہ کی واحد توحید کا اقرار کرے, پھر آپ کی توحید قبول ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. آپ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لیں, آپ کے صحابہ کی زندگی پڑھ لیں. کتنے لوگ تھے جو سیدنا بلال کے پاس جاتے اور کہتے تھے بلال کوئی اپنے آپ پہ قرض کھا, تیرا تے پنڈ بھی بڑا دور ہے, تو حبشے کا رہنے والا ہے, تینوں بچانا بھی کسی نے نہیں, تو ضرور ہے سردارہ دی لڑائی پہ ہے. تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے, جب یہ مجھے مارتے ہیں اور میں آگے سے کہتا ہوں اللہ احد
اللہ احد اللہ احد، وہ کتنا سرور آتا ہے، وہ کتنا مزہ آتا ہے، تمہیں کیا پڑے؟ تم صرف میری ظاہری چمڑی اترتی دیکھتے ہو، میں تو اللہ کے لیے مار کھا رہا ہوں، میں تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مار کھا رہا ہوں۔ اور اس مسئلے کو سمجھنے آ جائیں، مطلب اس مسئلے کی اہمیت اتنی کافی ہے کہ 1,24,000 کم و بیش نبی اسی کام کے لیے آئے، اور اللہ نے کہا میں نے ہر نبی کو یہی کام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے جا کر لوگوں کو کہنا ہے کہ توحید اللہ ایک ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے خود فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ تیرے رب کا لکھا ہوا فیصلہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اور سورہ النساء میں اللہ نے کیا فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ صحابہ کی قسمیں تھی نا، صحابہ کے اپنے اپنے سیکشنز تھے۔ جس صحابی نے سب سے زیادہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کی انہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے، اور وہ سیدنا عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود دونوں تھے۔ کسی نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے کہا کہ آپ کو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جو آپ کو انہوں نے کی ہو یاد ہے تو ہمیں بھی بتائیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیل بمہر وصیت مل جائے، سیل بند بالکل وہی جو آپ نے بتائی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ الانعام کا یہ مقام پڑھے۔ اب آپ نے توجہ سے قرآن پاک کا یہ مقام سننا ہے، اور اس طرح سننا ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اللہ نے کہا تیرے نبی کو کہیے آؤ آج وہ باتیں تلاوت نہ کریں، ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہ کریں ہم جو اللہ نے ہمارے اوپر حرام کر دی ہے۔ میرے عزیزو، یہ کب ہوگا جب مجھے یہ اندازہ ہوگا کہ میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں، میں تو اللہ کی بندگی کے لیے آیا ہوں۔ جب میری بندگی خالص نہیں ہے اور میں اللہ کا خالص بندہ ہی نہیں ہوں، میں اللہ کا مخلص بندہ ہی نہیں ہوں، تو یار یہ بھی زندگی کوئی زندگی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نوٹ کرو نمبر 1، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں سورۃ الانعام آیت نمبر 151 فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اگر ہمارا آپس میں ڈائلاگ ہو سکتا ہے، ہماری بات ہو سکتی ہے، تو یہ چیزیں ہیں، یہ وہ SOPs ہیں، ان پر ہماری بات ہو سکتی ہے۔ آجو قل تعالوا آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے اوپر وہ چیزیں تلاوت کرتا ہوں جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں، اور سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور نمبر 2 نوجوانوں، اللہ کے نبی کی وصیت ہے، اللہ کا فرمان ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ توحید کا اولین تقاضا یہی ہے، الٹیمیٹ تقاضا توحید کا یہی ہے کہ جب بندہ اللہ کی توحید پر آ جاتا ہے پھر والدین کے آگے سے وہ باتیں نہیں کرنا۔ میں اور آپ دیکھیں کسی کو بتانے کی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرے والدین کے ساتھ بولنے کا طریقہ، باڈی لینگویج کیا ہے، میں فرما برداری میں کتنا ہوں۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہمارے معروف بادری والدین سے نیکی کرو، نیکی تو کرنی ہی کرنی ہے، یہ نیکی سے بڑھ کر اللہ کا احسان کرنا ہے، وہ تمہارے ساتھ نیکی نہ کریں تم پھر بڑھ کر نیکی کرو، یہ احسان ہوتا ہے۔ والدین کی باتیں بس اوقات بندے کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، اس وقت چونچنا بھی نہیں کرنی، کوئی ایف اینڈ دیٹ کچھ نہیں لگانا، کچھ نہیں کرنا، بس بات ختم۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نمبر 2 والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نمبر 3 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، منصوبہ بندی، اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل نہیں کرنا، بچے ضائع نہیں کرنے، بڑھے گا کیا؟ پہلی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، دیکھ لیں میں اور آپ کہاں کھڑے،
میرا سوسائٹی سٹرکچر کس طرح کا ہے, مجھے جو سوسائٹی سے اویئرنس ملتی ہے وہ کیا ملتی ہے, بچے دو ہی اچھے. اللہ تعالیٰ کیا کرے, نہیں, نحن نرزقهم وإياهم, نحن نرزقكم وإياهم, ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں, ان کو بھی رزق دیں گے. کتنی چیزیں ہو گئی, 3 چیزیں ہوں گی. پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, والدین سے حسن سلوک کرنا ہے. نمبر 3, اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا کہ ان کا رزق کہاں سے آئے گا. اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, برائی کے قریب نہیں جانا, چھوٹی برائی ہو بڑی برائی ہو, ظاہری برائی ہو چھپی برائی ہو, نہیں, پتہ نہیں برائی ہے بس اس کے قریب نہیں جانا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور ناحق قتل نہیں کرنا. اور آخر میں کیا فرمایا, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ, یہ تمہیں وصیت ہے, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم عقل کرو. تو میرے عزیزو, اس ساری آیت مبارکہ میں سے جو میرا آپ کا موضوع ہے آج, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید. تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے. اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6500 ہے, ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. اونٹ پر, آپ کو پتا ہے اونٹ پر کچاوا ہوتا ہے نا, آگے آپ بیٹھے ہوئے تھے, پیچھے معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا معاذ, سیدنا معاذ آگے سے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسعدیک, میں حاضر یا رسول اللہ, ارشاد فرمائیے, میں قربان, میں صدقے, میں واری. آپ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے, تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر کہا یا معاذ. سیدنا معاذ کہتے ہیں میں حاضر یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ وسعدیک, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں حاضر, آپ ارشاد فرمائیے. تھوڑی دیر بعد پھر اللہ کے نبی کو یا معاذ, سیدنا معاذ نے کہا میں حاضر, میں سراپائے سماعت بن گیا ہوں, میں ہمت گوش ہوں, آپ فرمائیے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تدری ما حق اللہ علی عبادی, تمہیں پتا ہے بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے, اللہ کے حقوق کا پتہ ہے, تو اللہ ہمارا خالق ہے, اس کا اس کی مخلوق پر کیا حق ہے. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم, حضور مجھے نہیں پتا, اللہ تعالیٰ اور آپ بہتر جانتے ہیں, آپ بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق اللہ علی عبادی, اللہ کا حق اس کے بندوں پر. اللہ کے بندوں, ساری زندگی ہم حقوق کی بات کریں, انسانوں کے حقوق کی بات کریں, اپنے حقوق کی بات کریں, جانوروں کے حقوق کی بات کریں, کبھی اللہ کے حق کی بھی تو بات کریں نا. اللہ کے حق کی بات کریں, اللہ کے حق کی بات کریں. فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے, فرمایا نہیں, آپ بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, اس ایک اللہ کی عبادت کرے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ اللہ کا حق ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, زندگی گزرتی جا رہی ہے, ہمارے اللہ تللے پورے نہیں ہو رہے, کبھی اس پر سنجیدگی سے ہم نے غور ہی نہیں کیا ہے. یہ زندگی تو ایک ہی دفعہ ملنی ہے نا, اور اس زندگی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام لگا رہے ہیں, یار اس سے بڑا ناانصافی کیا ہے. تو فرمایا بندوں کو کرنا یہ ہے اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں. پھر اللہ کے نبی چپ ہو گئے. پھر فرمایا یا معاذ بن جبل, اے معاذ بن جبل. سیدنا معاذ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. فرمایا حل تدری ما حق العباد علی اللہ, تم جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. اللہ کا حق تو پتہ چل گیا, اب بندوں کا بھی تو اللہ پر کوئی حق ہے نا. بندے بھی تو اللہ کو کہہ سکتے یا اللہ تو ہمارا خالق ہے, تو ہمارا مالک ہے, ہم تیری بندگی کرتے ہیں یا اللہ ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا ما حق اللہ ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا, جب بندے اپنے اللہ کا حق ادا کر دیں تو پھر بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر.
سیدنا معاذ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم. تو فرمایا پھر حق العباد علی اللہ، بندوں کا حق اللہ کے ذمہ یہ ہے اللہ یعذبہم، اللہ انہیں عذاب نہ دے. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بس دیکھنا یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کے حق بجا لا رہا ہے کہ نہیں لا رہا، اللہ کی بندگی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہا. اس لیے فرمایا اللہ نے سورۃ الحج میں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی توحید پر، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، وہ لوگ جو بے دین ہوئے، والنصارى، وہ جو لوگ عیسائی ہوئے، والمجوس، اور وہ لوگ جو مجوسی ہوئے. اور آگے کیا کہا؟ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. سارے کان کھول کر سن لیں، ایمان والے بھی سن لیں، یہودی بھی سن لیں، بے دین بھی سن لیں، عیسائی بھی سن لیں، مجوسی بھی سن لیں، مشرک بھی سن لیں. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ. اللہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا تمہارے دن. ایسے تھوڑا مسئلہ حل ہو جانا ہے. پھر اللہ کو ہم کہیں گے یا اللہ ٹھیک ہے کمیاں کوتاہیاں تو تھی، ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں تھے، لیکن ایک بات تو اللہ سے کہتے تھے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تیری توحید پر زندگی میں آنچ نہیں آنے دی. بس اسی کو اپنا اثاثہ بناؤ، اسی کو اپنی طاقت بناؤ، اسی کو اپنی دولت بناؤ. اور اللہ کی قسم جس کے پاس یہ دولت آ گئی، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ تفلحو، وہ کامیاب ہو جائے گا. وہ اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر اس کا تقاضا کیا ہے توحید کا؟ خالی کہہ دینا کافی نہیں ہے. اللہ نے سورہ حامیم السجدہ میں کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے. یہ ڈٹنا ہے. اور آج حضرت اقبال علیہ رحمہ بڑے یاد آئے. انہوں نے توحید پر پوری نظم ہی لکھ دی اور کیا کہا؟ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. تو ذہنی طور پر اس بات پر تیار ہی نہیں ہے. وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے. جب لا الہ پڑھتا ہے تو بندے کو تو سرشار ہو جانا چاہیے. یہ دھن ایسی ہے، یہ سر ایسی ہے، وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے. طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کریے. مولوی صاحب کی حلوے سے آگے نظر ہی نہیں جاتی ہے، مسئلہ کیا کریں گے. مولوی صاحب نے ہمیں اور فضائلوں پر لگایا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق، اللہ کی توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرنا. اگلا جملہ سنیے گا، تڑپ جائیں گے. فرمایا سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے، سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے. کیا سرور ہے؟ سیدنا بلال کو کہتے بلال کوئی اپنے آپ پہ ترس کھا، تیری چمڑی اگڑ گئی ہے، یہ تیرے اوپر اتنا پتھر رکھا ہے، وہ تو مٹی کا بنا ہے، پتھر کا بنا ہے، تو بندہ کیا ہے؟ وہ آگے سے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں. وہ کہتے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے لیے مار کھانے میں لذت کیا ہے. سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے. صحابی کے یہاں تیر لگا نا تو کیا کہتا ہے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ کسی نے کہا عجیب بات کرتے ہو، اور تیرے بچے یتیم ہو گئے، تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تو آپ عجیب بات کر رہے. وہ کہتا تمہیں کیا پتا سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے. تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا بھی تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہارا لیول ہی کوئی اور ہے. ہمارا کیا لیول ہے؟ آئیے اس پر غور کریں. اللہ کی توحید کے بغیر ہمارا کوئی لیول نہیں ہے، لیکن ہم نے سارے لیول اللہ کی توحید کے بغیر رکھے ہوئے. جہاں میں بنتا ہے حر کے مشاہدات ہے کیا، جو اللہ کا آزاد بنتا ہے اس کو تو نظر ہی کچھ اور آتا ہے. تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کا تو بندہ ہے، اللہ کا تو بندہ ہے.
اور جب بندہ اللہ کا ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اللہ کیا کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اس پر فرشتوں کو اتار دیتے ہیں، ان کھڑا رہی، ان ڈٹ جائیں، ان ڈری نہ۔ اور آگے کیا کہا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، قرآن کے اسلوب پر بھی قربان جائے کہ اب تو نے یہ کہہ دیا ہے نا لا الہ الا اللہ، اب پھر ڈرنا کس بات کا، اب خوف کس بات کا، اب غم کس بات کا، اب دل چھوٹا کیوں کرنا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس سے بڑھ کر آگے کیا فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تجھے جنتوں کی بشارت ہے، خوش ہو جاؤ، جس جنت کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تیرے ساتھ ہی ہوگا۔ بیان میں نکتہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کریے؟ اللہ کے لیے مرنے میں جو لذت ہے، اللہ کے لیے قربانی دینے میں جو لذت ہے، اللہ کے لیے دنیا چھوڑنے میں جو لذت ہے، ہم نے دنیا میں گارے مٹی کے انسانوں سے انسانوں کو پیار کرتے دیکھا، لوگ بلیڈ کے ساتھ اپنے محبوب کا نام اپنے بازوؤں پر رکھتے ہیں، خون نکالتے ہیں، اور اگر بندے کو اللہ کی محبت میسر آ جائے، اصل مسئلہ یہ ہے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، اللہ کا ہو کر فقیر رہنا تو کسی کا ہو کر امیر ہونے سے بہتر ہے نا، کہ مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایان نہ ہو تو کیا کہیے، اور جو بندہ ہی منگتا ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے، بائیکاٹ ہو گیا، بائیکاٹ، روٹی پکا کر دینے والی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی، صحابہ نے بولنا چھوڑ دیا، تنہا ہو گئے، تنہا، ایران کے بلکہ شاہ غسان نے خط لکھا، چھوڑ کیا تو ایک اللہ کی بات کرتا ہے، تیری قدر ہی نہیں ہے، آ جاؤ ہمارے پاس، اللہ اکبر۔ تو سیدنا کعب بن مالک نے کیا کہا آج میری توحید کا اتنا کم ریٹ لگا ہے، وہ خط پھاڑ کر آگ میں ڈال دیا، ضرورت اس بات کی میں مسئلہ تو سمجھوں اور میں پھر اس توحید کے رشتے کو انجوائے کروں، اس پر پراؤڈ فیل کروں، کبھی تنہائی میں بیٹھوں میرے منہ سے نکلے لا الہ الا اللہ۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ہے یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، آئیے حدیث ملاحظہ فرمائیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سیدنا موسیٰ نے کہا یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، مجھے کوئی ایسا چیز بتائے میں آپ کا ذکر کروں، آپ کو پکاروں اس کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اب یہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھیے، یہ وہ دولت ہے جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و پیش نبی بھیجے، یہ وہ دولت ہے جس کے لیے ہجرتیں ہوئی، یہ وہ دولت ہے جس کے لیے سروں کی منڈیاں لگی، یہ وہ دولت ہے جس کے لیے میرے نبی کا پھول جیسا چہرہ زخمی ہوا، یہ وہ دولت ہے جس کے لیے میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیوں جیسے دندان مبارک شہید ہوئے، کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ نے آگے سے کہا کل عبادک یقولون ھذا، یا اللہ ایسے تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ پڑھ دے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن والارضین السبع فی کفتی، ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فِي كَفَّتِهِ مَا رَبِّهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے زمین و آسمان کے خزانوں کو اٹھا دے گا، یہ پھر بھی وزنی رہتا ہے۔ لیکن یہاں بھی اقبال نے تو بڑی شاندار، اس نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، یہ لا الہ خالی طوطے کو یاد کروانے والی بات تھوڑی ہے، یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو ایک مسلمان موحد بندے کا ہونا چاہیے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ کہہ دینا، اس کی قیمت تو پھر میرا اللہ ڈالے گا نا، کہ جس دن میں نے یہ طے کر لیا کہ نہیں میں لا الہ الا اللہ والوں کے ساتھ، اپنے آپ کو سٹینڈ تو کرے نا،
اور آپ کو پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ والوں کے لین میں آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے اور میں کہاں پر کھڑا ہوں. اللہ اکبر. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ یہ جب قبول اسلام مسلمان ہونے لگے نا، اب لا الہ الا اللہ کی طاقت کو سمجھیے ذرا. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ لوگ جو توحید پر آ گئے پھر اپنے ایمان کو انہوں نے خلط ملط نہیں کیا. اور جتنے کو لگا رہنے دو، او بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، چھٹو تسی مولوی صاحب نماز پڑھاؤ. نہیں، وہ پھر ساجے ماجے نہیں بنے. ان کو پتا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، پھر وہ لیول تھا، پھر اس تعلق میں کئی مقامات آئے، پھر انہوں نے اللہ سے بحث کی. بس میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، کبھی تو میں بھی لا الہ الا اللہ کہوں، کبھی تو میں بھی لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کروں، اور میں صرف لا الہ الا اللہ کہوں اور میری آنکھوں سے 2 قطرے نیچے گرے اور پھر میں وہ لا الہ الا اللہ کہتا رہوں. کہاں سے بلال کو لے کر آؤں؟ لوگ اس کو گھسیٹ رہے ہیں، وہ احد 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 کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. یہ وہ نشہ ہے، یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ سرور ہے، یہ وہ سکون ہے، یہ وہ اطمینان ہے، یہ وہ راحت ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، جو بندے کو کھڑا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان سے ظلم کو مکس نہیں کیا. ظلم کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا اولئک لہم الامن. اور میرے بھائی، کبھی میں قرآن کھولوں، اس آیت کے اوپر انگلی رکھوں اور میں کہوں یا اللہ کہ تو نے اتنا بڑا انعام دے دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ صرف ایمان لے آئے، توحید کے اوپر، خالص توحید کے اوپر ڈٹ جائے، ان کے لیے پھر امن ہی امن ہے، ان کے لیے امان ہی امان ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اور وہ ہدایت یافتہ کیوں ہوئے. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا آخری وقت آیا، بیماری تھوڑی لمبی ہو گئی تو رونے لگے. بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. کبھی دیوار کی طرف منہ کر کے روتے، کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے روتے. تو ایک دن ان کے بیٹوں نے کہا سیدنا عمر بن عاص کو، یا ابتا اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا. ابا جی، آپ کو تو اللہ کے نبی نے بڑی بشارتیں دی ہیں، آپ کے پاس تو بڑی بشارتیں ہیں، آپ کو جنتی ہیں، آپ کو یہ بشارت، وہ بشارت، یہ بشارت، وہ بشارت. تو سیدنا عمر بن عاص نے اپنا منہ اپنے بچوں کی طرف کر دیا. اور سیدنا عمر بن عاص نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان افضل ما نعد شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. فرمایا سب سے بہترین چیز جو کسی بندے کے اثاثے میں ہو، سب سے بہترین چیز جو کسی بندے کے نامہ اعمال میں ہو، سب سے بہترین چیز جس پر بندہ فخر کرے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ میں دل سے، وہ اقبال نے یہی کہا ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ میرے دل پر جاری ہونا چاہیے، یہ میرے دل کی آواز اور میرے دل کی صدا ہونی چاہیے. تو سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں 3 فیزز سے گزرا ہوں. میری زندگی میں 3 دور آئے ہیں، 3 طرح کی میری کیفیات تھی. ایک وہ دور تھا، کہتے ہیں لقد رأیتنی وما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ایک وہ دور تھا جب میں کافر تھا، سب سے زیادہ بغض جو مجھے تھا وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. اور کہتے ہیں مجھے یہ بڑا شوق تھا، مجھے پسند تھا کہ کسی دن یہ میرے قابو آ جائے، میں ان پر غلبہ حاصل کر لوں اور اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی کو قتل کروں. اور کہتے ہیں فلو مت علی تلک الحال لکنت من اہل النار. اگر میں اسی حالت پہ مر جاتا میں تو دوزخ میں چلا جاتا. ایک یہ کیفیت ہے. اور پھر کہتے ہیں فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی. پھر ایک دن اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت کو ڈال دیا اور میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا. بڑے شوق سے سماعت کیجیے گا. کہتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے نبی اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. اور میرے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا.
تو سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مالا کا یا عمر، عمر کیا بات ہے، ابھی تو مسلمان ہونا چاہتا تھا، بیعت کرنا چاہتا تھا. تو کہتے میں نے پہلے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ اردت ان اشترط، میں کوئی شرط لگانا چاہتا ہوں، پہلے اینے مسلمان نہیں ہونا چاہتا. فرمایا تمہاری شرط کیا بتاؤ؟ فرمایا حضور میں تو آپ کے مقابلے میں آیا، میں نے اللہ کے ساتھ بڑا شرک کیا، میں نے بڑے گناہ کیے، اور میرے پہلے گناہوں کی زندگی کا بنے گا کیا؟ یہ جو توحید ہے نا، یہ پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور توحید بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی، اس کو معمولی نہ سمجھنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ بندے کا لا الہ الا اللہ کہہ دینا اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. میرے عزیز، میرے بھائی، میں تو پیدائشی مسلمان ہوں، اور کبھی میں بھی اس طرح لا الہ الا اللہ کہوں، کبھی میرے دل سے بھی اس طرح لا الہ الا اللہ نکلے کہ میں کہوں نہیں اللہ بس اب میں آ گیا ہوں تیرے در پر، اب میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو تیرے در پر. اور سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں اس دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بشارت دی کہ تیرے پہلے سارے گناہ معاف، وہ دن میرے لیے جشن کا دن تھا، اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، جلال اور قدر و منزلت میرے دل میں اور بڑھ گئی. اور کہتے ہیں میں پھر آنکھ بھر کر اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ سکا، ساری زندگی نہیں دیکھ سکا، آنکھ اٹھا کر دیکھ ہی نہیں سکا. اور میں یہ بیان، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن میں بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کا مکھڑا کس طرح کا تھا، آپ کا چہرہ کس طرح کا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میرے عزیزو، یہ جو توحید ہے، یہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے توحید کو قبول کر لیا. بس دیکھیں، اس کو خود چیک کریں، توحید کی بیٹری کو خود چیک کریں، پتہ چل جائے گا آپ کو اللہ کتنا محبوب ہے اور اللہ کے علاوہ اور کتنی چیزیں محبوب ہیں. وہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے متعلق ایک معروف قول ملتا ہے نا کہ وہ بازار سے جا کر ایک لونڈی خرید کر لیا ہے. تو رات کو بیٹھے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے وہ، تو ان کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے ایسے لحاظ سے منہ نکال کر دیکھا تو وہ لونڈی مصلے پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی، اور دعا میں وہ کیا کہہ رہی تھی؟ یا اللہ وہ محبت جو آپ کو میرے ساتھ ہے. تو حضرت جی کی آنکھ کھل گئی. حضرت جی کہنے لگے لڑکی یہ تو کیا پڑھ رہی ہے، تیرے ساتھ بھلا اللہ کو محبت ہے؟ کہنے لگے ہاں جی میرے ساتھ اس کو محبت ہے تو اس نے مجھے اٹھا دیا ہے، تجھے اس کے ساتھ محبت ابھی تک بستر میں گھسا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. جس دن میرے دل کے اندر توحید آ گئی، اور پتہ نہیں وہ بابا بلے شاہ کی طرف ایک شعر منقول ہے کہ باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے. یہ تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو سمجھیں. اس کو انشاءاللہ آنے والے جمعوں کے اندر میں انشاءاللہ الرحمن اسی موضوع پر، اللہ کی توحید پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں موحد بنا دے، اور اہل توحید کی جو شان ہے وہ ہمیں عطا کر دے، اور اہل توحید کے اوصاف ہمیں عطا کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے موحد بندوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.